ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، یہ ہر دور کا مسئلہ رہا ہے کہ لوگ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں. پھر لوگوں نے سکون حاصل کرنے کے لیے 3 طریقے اختیار کیے. 2 طریقے تو وہ تھے جو لوگوں نے خود اپنے ذہن سے بنائے تھے، اور ایک طریقہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کردہ تھا. پہلا طریقہ رہبانیت. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کے ہم نوا، ان کے ماننے والے، ان کے مخلص اور باوفا جانثار جو صحیح معنوں میں عیسائی تھے، جب ان پر زندگی کا دائرہ تنگ کیا گیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نہ رہبانیت اختیار کرتے ہیں، لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. انہوں نے یونانیوں اور ہندوستان کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے، جوگی اور صوفی ہندوستان میں ہوتے تھے، انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت اختیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ سکون مل جائے اور ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں. تقریباً 200 سال تک تو معاملہ کافی بہتر رہا، لوگ اچھے تھے. اللہ فرماتے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ. یہ عیسائیوں نے جو رہبانیت اختیار کی، تجرد کی زندگی، کٹیا بنا کے ساری زندگی وہاں بیٹھے رہنا، نہ شادی، نہ بیاہ، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ہاتھ دھونا، نہ منہ دھونا، سال ہر سال تک ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا، کنویں میں اپنے آپ کو باندھ لینا، قید کر لینا، کھانا ساتھ رکھ لینا، پانی رکھ لینا. 20 30 دن پانی سے گزارا ہو رہا ہے. ابتدعوها، اللہ فرماتے یہ بدعت ہے، ایجاد ہے. ما کتبنا علیہم، ہم نے تو ان کو یہ انجیل میں کہا ہی نہیں تھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا. الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ فرماتے مقصد ان کا یہی تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، وہی کہ ہمیں اطمینان سے زندگی گزارنے کا کوئی راہ مل جائے، راستہ مل جائے. فما رعوها حق رعایتها، اللہ فرماتے پھر اس کا حق نہ ادا کر سکے. پابندیاں ہی ایسی لگا لی جو انسانی فطرت کے خلاف تھیں، تو ختم ہو گیا سلسلہ. اچھا نتیجہ کیا نکلا؟ کثیر منہم فاسقون، اللہ فرماتے ان میں اکثر جب راہب بنتے ہیں یہ بڑے ہی فاسق اور فاجر اور گندے ہوتے ہیں. یاکلون اموال الناس بالباطل، یہ نذرانے لے لے کر
حرام کا مال کھا کھا کر سنڈے اور کٹے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر نہ علیحدہ ہو جائیں، اللہ اللہ کریں۔ سکون کا ایک یہ راستہ اختیار کیا گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے کچھ سال کے بعد۔ پھر یورپ کا انقلاب آیا، انقلاب فرانس۔ انہوں نے ایک نیا راستہ دیا سکون کا۔ ان کے دانشوروں نے کہا، لوگوں کو سمجھایا، اصل میں ہماری زندگی میں سکون اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ اگر پیسہ آ جائے گا نا ہماری زندگی میں سکون آ جائے گا، اور ہماری زندگی کے راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ پادری ہے۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، ارباب کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ انہوں نے کہا یہ جو ہمارا ملا اور مولوی طبقہ ہے نا، اس کی وجہ سے نا ہمیں ترقی نہیں مل رہی۔ آپ اب بھی یہ الفاظ لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ مولوی ہے نا، ہم ان کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے یار، تاڑیاں سی لتا بڑی ہیں نا کہ جان تو۔ وہاں یہ ذہن پیدا ہوا مارٹن لوتھر کا، وہ پروٹسٹنٹ احتجاجی تحریک ایک شروع ہوئی کلیسا کے خلاف۔ اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے، جس کے اوپر آج پورا یورپ کھڑا ہے، کہ دین انسان کا نجی اور پرائیویٹ معاملہ ہے۔ پادری صرف اذان دے، کان میں بچہ پیدا ہو تو عیسائی کر دے، اتوار کے دن دعا کر دے، اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ ریاست، سیاست، معیشت، معاشرت، تجارت، عیسائی پادری کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان معاملات میں بولے۔ پادریوں نے ویٹیکن سٹی لے لیا، روم کے اندر کہا ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ 18ویں صدی میں تحریک اٹھی، اس کے بعد انقلاب آ گیا، سائنسدان آ گئے، صنعتی انقلاب آ گیا، یورپ میں ترقی کر لی، ایجادات ہو گئی، ایٹم بم بن گیا، جہاز بن گئے۔ یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا؟ سکون کے لیے۔ تو سکون مل گیا انہیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ان دونوں نظاموں کی بڑی پیاری منظر کشی کی ہے، مشرق اور مغرب کا نظام۔ مشرق کیا کہتا ہے؟ وہ رہبانیت اختیار کرتا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے نا گھر میں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، اللہ خود ہی سارے کام کر دے گا۔ اور مغرب کیا کہتا ہے؟ مغرب کہتا ہے کہ اللہ کو چھوڑو، عیسائیت کو چھوڑو، دنیا کماؤ، تمہیں سکون مل جائے گا۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے پھر صحیح کہا، ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مغرب ہے تاجرانہ، وہاں دیگرگوں ہے لحظہ لحظہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ ہم جہاں سے 75 سال پہلے کھڑے تھے آج بھی وہیں پہ کھڑے، اور ہمارے ساتھ جو ملک آزاد ہوئے ہیں، جاپان ہے، چائنا ہے، بڑے بڑے ممالک ہمارے ساتھ آزاد ہوئے ہیں، یہ دنیا میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ اقبال نے پہلے کہا ضمیر مشرق ہے راہبانہ، ضمیر مشرق ہے تاجرانہ، کہ مشرق کا ضمیر ہے کہ سارا کچھ چھوڑ دو، سعودیہ 2 کروڑ دے دے گا، IMF سے لے لیں گے، اس سے لے لیں گے، حکومت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں میں پڑ جائیں گے۔ تو مغرب نے کہا نہیں، مغرب ضمیر مغرب ہے تاجرانہ۔ آج IMF کے نمائندے نے کیا کہا؟ ان کو پیسے دینے ہیں، سود لینا ہے، تاجرانہ دینا ہے۔ اچھا انہوں نے واقعتاً ترقی کر لی، انقلاب پیدا ہو گیا، اتنا انقلاب پیدا ہو گیا اسی سکون کی تلاش میں کہ پیسہ ہی سارا کچھ ہے۔ ہماری قوم بھی باہر یورپ جانا شروع ہو گئی، دین چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر۔ اچھا یورپ کو کیا ملا؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب مغرب میں گئے تو انہوں نے مغرب کو دیکھ کر کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ اقبال نے دیکھا یہ جو دیار مغرب والے ہیں نا، یہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں۔ تو اقبال نے پھر انہیں کہا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ آب زر کم عیار ہوگا۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، کہ تم جو پیسے کو سارا کچھ سمجھ کے بیٹھے ہو نا کہ پیسہ آ جائے گا تو سارا کچھ آ جائے گا، اقبال کہتا تمہاری یہ تہذیب، تمہارا کلچر، ثقافت اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ لو جی اقبال نے 100 سال پہلے کہہ دیا نا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ آپ مجھے بتائیں دنیا میں سب سے زیادہ اکانومی کے لحاظ سے کون سا ملک مضبوط ہے؟ جاپان۔
جاپان سب سے زیادہ مضبوط ہے نا پیسے کے اعتبار سے، پوری دنیا IMF کی مقروض ہے، ورلڈ بینک کی مقروض ہے، امریکہ کی مقروض ہے۔ یہ IMF، ورلڈ بینک، امریکہ کس کے مقروض ہے؟ جاپان کے مقروض ہیں۔ جاپان کی ساری دنیا مقروض ہے۔ اب دیکھیں، ایک طرف پوری دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ جاپان کے اندر ہے، اور دوسری جانب دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کہاں ہو رہی ہے؟ جاپان کے اندر ہو رہی ہے۔ دیکھو نا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی۔ دنیا میں سب سے زیادہ 2 ممالک ہیں جہاں خودکشیاں ہو رہی ہیں، اور یہی دنیا کے وہ 2 ممالک ہیں جہاں پر سب سے زیادہ پیسہ ہے۔ آپ کے جو سیاستدان ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ ملکوں کا حرام کا پیسہ اٹھا کر کہاں لے کے جاتے ہیں؟ سوئٹزرلینڈ کے اندر۔ یہ دنیا کے 2 ملک، ایک سوئٹزرلینڈ، ایک جاپان، وہاں خودکشی کی شرح اس قدر زیادہ ہے کہ باقاعدہ وہاں پر ڈیتھ کلینک بنے ہوئے ہیں۔ آپ کو میری بات کا نہیں، لیکن گوگل پہ جا کے سرچ کریں ڈیتھ کلینک ان جاپان، ڈیتھ کلینک ان سوئٹزرلینڈ، کہ وہاں پر خودکشی کرنے کے لیے، خودکشی کے لیے اسپیشل مشینیں بنائی گئی ہیں، نائٹروجن، آکسیجن دونوں ڈالی جاتی ہیں، اور آپ آنکھوں کے ذریعے سے اس مشین کو بندہ آپریٹ کرتا ہے، 1 منٹ کے اندر موت ہو جاتی ہے۔ تو پتہ ہمیں یہ چلا کہ سکون اس چیز کے اندر بھی نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، اس معاشی ترقی کے دور میں جس کے پاس جتنا پیسہ وہ اتنا ہی پریشان ہے۔ کسی نے کہا تھا نا، سو جاتے ہیں سڑک پہ اخبار بچھا کر، ہم مزدور ہیں نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ آپ بڑے بڑے تاجر دیکھ، ان کی آپ ہنسی دیکھیں گے، کھوکھلی ہنسی۔ میں نہیں کہتا کہ اللہ نہ دے، میں تو اپنے لیے کہتا ہوں اللہ مجھے بھی دے، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن اصل میں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تائس عبد الدینار والدرہم، درہم و دینار کا پجاری، اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کہ درہم و دینار کمانا منع نہیں ہے، درہم و دینار کی عبادت کرنا منع ہے، اس کے حصول کے لیے ساری چیزیں چھوڑ دینا یہ منع ہے۔ دین بھی چلاؤ، دنیا بھی چلاؤ۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نہ سکون رہبانیت والی زندگی میں ملا، نہ سکون ملا کس کے اندر؟ یہ تجارت والی زندگی کے اندر۔ لیکن قیامت سے پہلے یہی چلنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، من اقتراب الساعۃ ان ترفع الاشرار۔ میں قیامت کی کچھ نشانیاں میں تمہیں بتائے دیتا ہوں کہ گندے لوگوں کی عزت لوگ کریں گے۔ شریف آدمی کو گالی دیتے ہیں نا سارے، دیندار کو، مولوی کو، نمازی کو، حاجی کو گالی دیتے ہیں نا سارے، بدتمیزی کرتے ہیں نا سارے۔ ہاں، کسی بدماش کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ پتہ نہیں، اگر چپیڑ مار کے بوتھا باندھ دینا۔ کسی گھنڈے کو دے کے کسی کو ضرورت ہوتی ہے اس کو کچھ کہہ دے، اس کو حاجی صاحب، میاں صاحب ہیں، 2 ہاتھ نہ سلام کر دے کہ نہیں کر دے؟ وہ جو بغیرت مسٹنڈا چونک پہ بیٹھا عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتا ہے، پورے محلے کی CID کرتا ہے، چونک پہ بیٹھا ہوا، انہوں سارے میاں صاحب، حاجی صاحب دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتے کہ نہیں کرتے اس بے شرم کو؟ جتنا گندا بندہ ہوتا ہے عزت بھی اتنی دینی پڑتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں، ترفع الاشرار، لوگ گندے لوگوں کی عزت کیا کریں گے، وتوزع الاخیار، لوگ اچھے لوگوں کی توہین کیا کریں گے، ان کی بے عزتی کیا کریں گے۔ پتہ ہے نا والی وارث کون ہے گا؟ جو مرضی کہی جاؤ۔ وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ، گلاں دے گالڑ بڑے ہوں گے، باتونی بہت ہوں گے، چرب لسانی پھیل جائے گی، لمبی زبانیں لوگوں کی، گلاں جنیاں مرضی کرا لو، بندہ ٹاواں ٹاواں، باقی سب سرکاراں نے، سرکاریں ہی سرکاریں ہو جائیں گی۔ جس کے پاس بیٹھ جائیں گے اپنے فضائل ایسے بیان کرے گا جیسے دنیا میں اس سے بڑا حاجی زکاتی نمازی ہے ہی کوئی نہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے کبھی مسجد میں آئے گا نہیں۔ فلسطین کی بڑی فکر ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا بڑا ہی شوق ہے، بیت اللہ کے لیے، مسجد نبی کے لیے مرا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہمسائے میں مسجد نماز پڑھنے کے لیے مسجد بھی نہیں آ رہا۔ وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ، میں گلاں دے گالڑ بڑے ہوں گے، وَيَخْفُضُونَ الْعَمَلَ، عمل لوگوں میں تھوڑا رہ جائے گا، وَيُقْرَأُ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّاتِ، میں لوگ مثنات کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیں گے۔ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْقِرُهَا، ایک بندہ بھی ان سے ایسا نہیں ہوگا جو کہیں گے یار اپنے بچیاں نو اے نہ پڑھاؤ، تاڑی مہربانی۔ صحابہ حیران ہوئے، پوچھا قیل مل مثنات، یہ مثنات کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ السلام فرمایا مستکتب سوا کتاب اللہ عز وجل، ہر وہ تعلیم جو اللہ کے دین کے علاوہ ہے وہ مثنات ہی ہے۔ میں لوگوں میں مثنات پھیل جائے گا، غیر شرعی تعلیم پھیل جائے گی، لوگ دین نہیں حاصل کریں گے، لوگ دنیاوی تعلیم کے اندر مگن ہو جائیں گے،
اور یہاں تک مگن ہو جائیں گے کوئی بندے میں اتنا بھی شعور نہیں رہے گا کہ اس بندے کو سمجھا ہی دے یار تو اپنے بچوں کو پڑھانا کی پیا. وہاں لوگوں کے اندر یہ مسنات والی تعلیم پھیل جائے, قرآن و سنت کی تعلیم چھوڑ کر لوگ دیگر تعلیمیں حاصل کریں گے. اب آپ دیکھ لیں قرآن و سنت کو چھوڑ کر جو لارڈ میکالے کا ہمارے پاس نظام تعلیم ہے 1832 کا شروع ہوا, 200 سال گزر گئے, ایسے رچ بس گئے ہیں. اگر کسی کا بچہ سکول نہ جائے کہتے ہیں یہ تہاڈا منڈا سکولے نہیں پڑھتا, اور تسی نو سکولے نہیں پڑھنا, انہوں 5ویں نہیں کرانی, 6ویں نہیں کرانی, 8ویں نہیں کرانی, 10ویں نہیں کرانی. بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے اگر کوئی دینی تعلیم کے حصول کے لیے بچے داخل کر دیتا ہے وہ اپنے منڈے نے مولوی بنا لگا ہے. اے کھائے گا کتوں؟ ایک طرف بات یہ ہے کہ مولوی کھائے گا کتوں, تو دوسرے پاسے کندے کی مولوی کھاندے بڑھانے. یار اپنی بات تو ایک کر لو, یا یہ کہو کہ مولوی کھاتے بہت ہیں, یا یہ کہو کہ مولویوں کو کھان لبدا کچھ نہیں. کیوں؟ وہ ذہن وہی ہے, ضمیر مشرق ہے راہبانہ, ضمیر مغرب ہے تاجرانہ. یہ تعلیم کی جو ڈگریاں ہمیں دی جاتی ہیں تعلیم کی ڈگریاں نہیں ہیں, یہ اس بندے کو ڈگری دی جاتی ہے اتنے لاکھ روپے خرچ کر کے یہ ڈگری حاصل کر لی ہے. کوئی حرج نہیں ہے پڑھنے میں, لیکن مسئلہ یہ کسی کو اس کی اندوناکی کا تباہی کا اندازہ ہی نہیں ہے. اب یہ 2 طریقے ہو گئے سکون حاصل کرنے کے, دونوں فیل ہو گئے. تیسرا طریقہ کیا ہے جس میں سکون ملتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بذکر اللہ تطمئن القلوب. انسان کو جب بھی سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر میں ملتا ہے. میں نے کہا نا 3 طریقے ہیں سکون حاصل کرنے کے دنیا کے, 2 انسانوں کے بنائے ہوئے, ایک اللہ کا بنایا ہوا. انسانوں کا بنایا ہوا پوری دنیا چھوڑ دو, کٹیا بنا لو, جنگل میں بیٹھ جاؤ. اور دنیا کا بنایا ہوا کہ اپنی زندگی سے دین کو نکال دو, حلال و حرام کی فرق ختم کر دو, تمہارے پاس سارا کچھ ہونا چاہیے. اللہ کے بندے یہ تیسری چیز ہے جس کے اندر سکون ہے, یہ دین ہے, یہ دین کا حصول ہے. اور اس کے اندر کتنا سکون ہے, کتنا اطمینان ہے اگر بندہ صحیح ہو. میں یہ بات کروں گا, اگر بندہ صحیح ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے. اگر کوئی 2 نمبر ہے, فراڈیا ہے, اس کے لیے دین کے اندر کوئی سکون نہیں ہے. 2 نمبر کے لیے کسی بھی جگہ پہ کوئی سکون نہیں ہے. 1 نمبر بندے کے لیے 420 کے لیے, فراڈیے کے لیے سکون نہیں ہے. اب آپ دیکھتے ہیں نا, ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہیں, تو آپ بتائیے یہاں مسلمان ہونے کی تعداد کتنی ہے عیسائیوں کی؟ ہو رہے ہیں کوئی؟ نہیں ہو رہے. لیکن اگر آپ, کل میں ویڈیو دیکھ رہا فیس بک پہ, میں حیران رہ گیا. اللہ تعالیٰ بندوں سے کام لیتا ہے. تو میرا ایک طالب علم تھا, اس نے اتنا ستایا 7 سال تک. اس کو آئے دن مدرسے سے نکالا ہوتا تھا, جامعہ سے آئے دن اس کو نکالا ہوتا تھا. کبھی ہم سے مار کھا رہا ہے, کبھی کسی سے مار کھا رہا ہے. ہفتے میں 2 دن آتا ہے, 3 دن آتا ہی نہیں ہے. پیپروں میں بڑی مشکل سے پاس ہوتا ہے. تو کل اس نے فیس بک پہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی, لندن کے اندر کہیں مسجد میں امام ہے, وہاں لوگوں کو مسلمان کر رہا تھا. میں نے کہا واہ یا اللہ تیرے کرشمے, کہ وہاں پر وہ بیٹھا انگلش میں تقریر کر رہا ہے. میں اس کی انگلش سن کے حیران رہ گیا. کسی طریقے سے لندن شندن پہنچ گیا, وہاں مسجد میں امام لگ گیا. اللہ نے اس کا جو ہے وہ کام سیدھا کرنا تھا, کام دینا تھا, وہ جنابے والا وہاں لوگوں کو مسلمان کر رہا ہے. تو میں نے سوچا, میں نے کہا چلو یار 2-4 ساڈے سوٹیاں بھی فائدہ ہوئے گا سانو مارن دا, کہ وہ ساڈے سوٹے نے تھوڑا کم چل گیا. تو آپ یقین مانے ہم حیران رہ گئے. اب وہاں یورپ کے لوگ دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں, یہاں پاکستان میں نہیں ہو رہے. پاکستان میں کس لیے نہیں ہو رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں ہم خود بے سکون ہیں. اور یورپ کے لوگ وہاں پر جو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں نا, ان کی اطمینان بری زندگی, سکون بری زندگی, وہ پھر یا خود قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, یا خود دین کا علم حاصل کرتے ہیں, یا خود کسی مسلمان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر کے وہ مسلمانوں کو کر لیتا ہے. دوسری جنگ عظیم کے بعد علامہ اسد رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا, ان کا بہت بڑا نام اور کردار ہے. یہ یہودی تھے پہلے, اور یہ قائد اعظم رحمہ اللہ کے پہلے مشیر تھے. پاکستان کا سب سے پہلا شناختی کارڈ بھی اسی بندے کے نام کا بنا تھا, اور پاکستان کا سب سے پہلا جو پاسپورٹ بھی اسی بندے کو ملا تھا. اور یہ نہ صرف قائد اعظم رحمہ اللہ کے مشیر تھے, بلکہ یہ بندہ پاکستان کا پہلا وزیر تعلیم تھا. پہلا وزیر تعلیم بھی پاکستان کا یہی تھا, علامہ محمد اسد رحمہ اللہ. ہم تو کہتے ہیں بٹوں نے دستور دیا ہے, یہ پتہ نہیں کب 73-74 مجھے نہیں پتہ, انہی دنوں کے اندر کوئی پاس ہوا تھا اسمبلی سے ہمارا, جو آئین پاکستان ہے نا, سب سے پہلے آئین پاکستان اس بندے نے لکھا تھا پاکستان کا.
میرے پاس ان کی کتابیں یہاں 4-5 پڑھی ہیں مسجد میں اردو کے ترجمے کے ساتھ. انہوں نے ان میں سارا یہ اپنے واقعات لکھے ہیں. قائد اعظم رحمہ اللہ نے نا ان کو باقاعدہ بلایا. مولانا عبد القادر قصوری رحمہ اللہ عمرہ کرنے گئے, حج کرنے گئے, تو یہ پہلے ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے مشیر خاص ہے جس نے سعودی عرب بنایا. عبد القادر قصوری نے کہا کہ یہ بندہ ہمیں دے دیں. یہ بندہ پھر 1930 کے بعد آیا یہ لاہور, یہ قصور کے تھے نا, ان کو علامہ اقبال کے پاس لے گئے. اس بندے نے علامہ اقبال کے ساتھ مل کے پاکستان کی بنیادیں رکھی ہیں. یہ اس نے سارا لکھا اپنی کتابوں میں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بندے کو بتایا تھا. علامہ اقبال فوت ہونے لگے نا تو قائد اعظم رحمہ اللہ کو اس بندے کو اپنے ساتھ رکھو, یہ بندہ بڑا کام کا ہے. اس کی ٹریننگ کی علامہ اقبال نے 7-8 سال, سیکھا اور سکھایا. یہ بندہ جب پاکستان بن گیا, قائد اعظم رحمہ اللہ نے اس بندے کو یہ بنا دیا پاکستان کا وزیر تعلیم بھی اور اپنا مشیر خاص بھی. اس کو 2 کام دیے. ایک پاکستان کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ اپنا ہونا چاہیے, نصاب تعلیم ہمارا بناؤ. اور دوسرا کام اس کو یہ دیا گیا پاکستان کا آئین لکھو. اس بندے کو عبرانی, سریانی, اردو, انگلش, فارسی, پتہ کون کون سی زبانیں آتی تھی, پڑھا لکھا آدمی تھا. اس بندے نے جو ہے وہ 6 مہینے کے اندر یہ کام کیا ہے. اسی دوران قائد اعظم رحمہ اللہ کا قتل یا انتقال ہوا ہے. ظفر اللہ خان نے اس کو اسی کو اٹھا کے سوئٹزرلینڈ بھیج دیا. ان کو پہلے زبردستی سوئٹزرلینڈ بھیجا گیا سفیر بنا کر, پیچھے ان کے گھر کو آگ لگا کے سارے کاغذ جلا دیے, اور تیسرے نمبر پہ ان کے بارے میں افواہ پھیلا دی ریڈیو پاکستان سے, یہ بندہ دوبارہ مرتد ہو گیا. جب اس نے یہ خبر سنی کہ مجھے پاکستانیوں نے مرتد ڈکلیئر کر دیا ہے, یہ اتنا دل برداشت تھا وہ, اس کے بعد یہ کبھی پاکستان ایک دفعہ کے سوا آیا ہی نہیں. اس نے نیشنلٹی بھی چھوڑ دی پاکستان کی, جو حشر اس کے ساتھ کیا. اس بندے نے قائد اعظم رحمہ اللہ کو کہا تھا اگر آپ اپنی قوم بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ نظام تعلیم جو آپ کہنے اس کو بند کر دیں, یہ بیڑا غرق کر رہا ہے قوم کا. میں آپ کو نظام تعلیم بنا کے دیتا ہوں. بہرحال وہ نہیں چل سکا. اچھا یہ بندہ مسلمان ہوا, اس کی داستان بڑی عجیب ہے. اس نے اپنی ساری داستان لکھی اپنی کتاب میں. اس کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا, اس نے کہا دنیا جہاں میں پھرتا تھا, گھومتا تھا, سیاح تھا, مجھے سکون نہیں ملتا تھا, اطمینان نہیں مل رہا تھا کہ سکون کہاں پر ہے, میں یہ تلاش کر رہا تھا. کہتا دنیا جہاں کے دھکے کھا رہا ہوں, لوگوں سے مل رہا ہوں, پریشانی کے عالم میں کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں. تحقیقی آدمی تھا. تو کہتا پھر مجھے پتا چلا بھی سکون تو اگر دنیا میں کہیں پر ہے تو وہ مشرقی ممالک میں ہے, مغربی ممالک کے اندر تو بالکل نہیں ہے. پھر جب یہ پھرتا رہا, گھومتا رہا, اس کو کسی نے قرآن پاک دے دیا کہ قرآن پاک بھی پڑھو. اچھا مزے کی بات ہے, اسی بندے نے قرآن پاک کا سب سے پہلے ڈچ زبان میں ترجمہ کیا ہے, اور اسی بندے نے سب سے پہلے بخاری شریف کا انگلش میں بھی ترجمہ کیا ہے. کمال آدمی. یہ بندہ جو ہے وہ پھرتا رہا, گھومتا رہا. ایک دن کہتا ہے میں انتہائی پریشان تھا, مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی تھی, سکون کیوں نہیں مل رہا مجھے. کہتے میں نے نا وہ ویسے ہی جا کر لائبریری میں پہنچا تو قرآن پاک پڑھا ہوا تھا. کہتا جیسے میں نے قرآن پاک کو کھولا, جو پہلی آیت میرے سامنے آئی, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, وہ یہ 2 آیتیں پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا, سکون کیوں نہیں مل رہا, چین کیوں نہیں آ رہا, اتنے پیسے آ گئے, اتنی دولت آ گئی. اس نے کہا مسئلہ اصل میں یہ ہے جو اللہ نے بیان کیا, الہاکم التکاثر, مال کی زیادتی کی خواہش نے تمہیں ہر چیز سے بے پرواہ کر دیا ہے. پیسہ دولت, نہ بیوی کے لیے ٹائم, نہ بچوں کے لیے ٹائم, نہ دوستوں کے لیے ٹائم, نہ گھر والوں کے لیے وقت. ہر وقت پیسہ کماتا جا رہا ہے. حتی زرتم المقابر, اللہ فرماتے تم قبروں کے قریب پہنچ جاتے ہو, مرنے والے ہو جاتے ہو, پھر بھی تمہاری زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح سے پیسے میں اضافہ ہو جائے. مرتے دم تک اللہ فرماتے تمہاری یہی خواہش ہے. وہ بندہ کہتا کہ وہیں سے میرا ذہن بدلا, وہیں سے مجھے شرع صدر ہوا, میں اسی وقت اٹھا, قریب مسجد تھی, وہاں جا کے میرے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا. تو بھائی یہ ہے دین کے اندر سکون. ہم سکون تلاش کرتے ہیں کہیں اور, کیونکہ ہمارا یہ ذہن بنا دیا گیا ہے. یہ ڈگری کے ساتھ نا تجارت لگا دی ہم نے یہ کہہ دی جتنا پڑھو گے نا اتنا زیادہ تمہیں جو ہے وہ پیسہ ملے گا. اللہ کے بندو, جو جتنے بھی لوگوں نے پیسے کمائے, کاروباریوں نے کمائے ہیں, کبھی ملازم طبقے نے آج تک اپنا بنایا کچھ نہیں ہے. ہاں ٹپ ٹاپ ہوتی ہے, پہننا سلیقہ آ جاتا ہے, بولنے کا طریقہ آ جاتا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں وہ ملازمت کرتا ہے,
اور اس کی ملازمت سے دوسرے فائدہ اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچ جاتے وہیں کا وہیں بیٹھا رہتا ہے. میں نہیں کہتا کہ تجارت غلط ہے، میں نہیں کہتا کہ ملازمت غلط ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بہتر سے بہترین ملازمت عنایت کرے، لیکن یہ سمجھنا کہ اسی کے ذریعے کامیابی ہے تو بھائی کامیابی بھی کوئی نہیں، سکون بھی کوئی نہیں. تنخواہ دار بندے کو آپ دیکھ لیں، کیا ہے جو بڑی بڑی تنخواہیں لیتے ہیں، گاڑی ان کی پلج ہوتی ہے، گھر ان کا پلج ہوتا ہے، گھر بھی بینک سے لیا، گاڑی بھی بینک سے لی، زیورات رکھوا کے چیزیں باہر نکالتے ہیں. میں کسی ایک دو کو نہیں کہتا، یہ معاشرے کا عام چلن ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ جو بڑے بڑے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں گھر بناتے جا رہے ہیں انہیں اپنے پیسے لگائے ہیں، یا بڑی بڑی جو مرسڈیز میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ان کی اپنی ہے؟ اللہ کے بندوں نہیں، مانگے تانگے کی ہیں، بینک سے لی ہوئی ہیں. یہ مشرف کے دور کے بعد جو یہ سیلاب آیا گاڑیوں کا، موٹر سائیکل گاڑیاں مشرف دور کے بعد آئی، اس لیے کہ بینک والوں نے اپنی پالیسیاں بنا کر لوگوں کو سود کے اوپر، گاڑیاں لیزنگ کے اوپر، سود کی بجائے لیزنگ کہہ دیا نا. اسلامی بینکنگ والوں نے لوگوں کو سود کھلانا شروع کر دیا، انہوں نے بھی سود پہ گاڑیاں دینا شروع کر دی. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ پیسے تو اس کے بعد گاڑی تو آ گئی. مثلا کسی جگہ پہ کوئی ملازمت کرتا ہے، مینیجر ہے، جو بھی بڑا افسر ہے، وہ کمپنی اسے گاڑی دیتی ہے 25 لاکھ کی لے کر. کمپنی جتنے دیر تک اس کی پیسے پورے نہیں ہوتے وہ کہیں جا نہیں سکتا، اس کی ماہانہ کٹ رہا ہے آٹومیٹک ذریعے، جیسے یورپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا. یورپ کے اندر بھی گاڑیاں ہیں، ہر چیز ہے. کیوں ہے؟ وہ بینکنگ سسٹم ہے بھائی، وہ دنیا داری ہے، تجارت ہے، سارا کچھ بینک کے پاس گروی رکھا ہوا ہے. جب بینک کا دل کرے، جب حالات خراب ہو، بینک آتا ہے، 2 تھپڑ لگاتا ہے، گاڑی چھین کے لے جاتا ہے. بینک کا جب دل چاہتا ہے پیمنٹ نہیں کرتا، پیسے نہیں ادا کرتا، اپنے ہرکارے لے کے آئے گا، بولی لگوائے گا، نیلامی لگوائے گا، بندہ اچھی بلی کوٹھی سے سڑک پہ آ جاتا. اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو. تو آپ سے میری گزارش یہ ہے، سکون حاصل کرنا تو ان چیزوں سے نہیں ملتا، اطمینان نہیں ملتا. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیں کہ سکون دین کے اندر ہے، اطمینان دل کے اندر ہے، کام سارے دین سے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا واتتہ الدنیا وہی راغمہ ومن کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وشتت لہ شملا وما اتتہ الدنیا الا ما قدر لہ. اس حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیں، بڑے کام آئے گی آپ، اس کے اوپر بار بار غور کریں، معنی کو سمجھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من کانت الآخرۃ ہمہ، جس بندے کی فکر دین ہوتا ہے نا، آخرت ہوتی ہے، جعل اللہ غنا فی قلبی، اللہ اس کا دل ایسے بنا دیتا ہے اسے کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہوتی، وہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا، تخت ہزارہ کی لینا سانو کی لگے شہر بمبور دے نال، اسا اپنی بال کے سیک دیاں سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور کسی من چلے نے کہا تھا سر کو جھکا دیتا ہے یہ خیرات کا پتھر، سنا ہے مانگنے والوں کے سر اونچے نہیں ہوتے. اور طالب عاملی بھی فارسی کا شاعر ہے بہت بڑا، اس نے بھی کہا ایسا ہی کچھ، بے نیازانہ ز ارباب کرم می گزرم چون سیا چشم کے سرما فروشاں قدرت. طالب عاملی کہتا ہے فارسی میں بے نیازانہ ز ارباب کرم می گزرم، کہتا ہے یہ بڑے بڑے کوٹھیوں والے پیسے والے ہوتے ہیں نا، میں ان کو منہ نہیں لگاتا، میں نگاہ اٹھا کے ان کی جانب دیکھتا ہی نہیں ہوں. کیوں؟ چون سیا چشم کے سرما فروشاں گزرت. وہ کہا جس کی آنکھیں نشیلی ہوتی ہیں نا، سرمئی آنکھیں ہوتی ہیں، وہ سرما فروش کے پاس جا کر سرمے نہیں مانگا کرتا، اس کو اپنی آنکھوں پہ ناز ہوتا ہے. اللہ کے نبی وسلم یہی فرماتے جس کی دنیا فکر نہیں ہوتی، آخرت فکر ہوتی ہے، دین ہوتا ہے نا، جعل اللہ غنا فی قلبی، اللہ اس کے دل میں بے پرواہی پیدا کر دیتا ہے، لالچ ہی نہیں ہوتی، پرواہی کوئی نہیں ہوتی. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون بیٹھ رہا ہے، کون جھک رہا ہے، کوئی مل رہا ہے، کوئی نہیں مل رہا، اس کو اپنے کام سے کام ہے، بس اس کو کوئی پرواہ نہیں آنے جانے والوں کی، وہ اپنے بس اپنی مستی میں لگا ہوا ہے. کیوں؟ دین جب فکر بن گئی، آخرت فکر بن گئی، اللہ دل میں بے پرواہی پیدا کرتا ہے، غنا پیدا کرتا ہے. اچھا پھر کام نہیں ہوتے ہیں. وجمع لہ شملا، اس کے کام کرنے میں لوگ سعادت محسوس کرتے ہیں. وجمع لہ شملا، اللہ اس کے سارے کام سیدھے کر دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود اس کا بن جاتا ہے، اس کے کام اللہ کے ذمہ. آپ نے کتنے نیک لوگ کہتے نہیں، سنتے نہیں آپ ان سے، اور کوئی نہیں اللہ نے سارا کچھ کر دینا، ہو بھی جاتا ہے. اور جو نیک نہیں ہوتے، زیادہ بے دین ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار اللہ نے ساری فکر ہی کوئی نہیں، تینوں بڑی اللہ دی فکر، اللہ تیری فکر کرے ہے، تو کر اللہ دی فکر، اللہ تیری آپ ہی کرے گا. بس اس کی فکر آخرت ہے نا،
اللہ اس کے دل میں بے پرواہی پیدا کرتا ہے، بے نیازی دے دیتا اسے، اللہ اس کے سارے کام سیدھے کر دیتا ہے۔ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہے، ہاتھوں میں نہیں آتی۔ لوگ منتیں کرتے ہم سے پیسے لو، ہم سے تحفے لے لو، ہمارے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لو، ایسے اس کے پاس پیسے آتے ہیں، وہ ٹھوکریں مار مار کے پیسے کو وہاں پھینکتا ہے، اس کا ہاتھ ہی نہیں بند ہوتا۔ وہ لوگ ہاتھ میں پیسہ پکڑانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہاتھ ہی نہیں بند کرتا، وہ پیسہ وہیں پہ گر جاتا ہے۔ پھر لوگ کرتے کیا ہیں، جاتی دفعہ اس کی جوتیوں میں پیسے ڈال کے چلے جاتے ہیں۔ وَجَمَعَ لَهُ الشَّمْلَ وَآتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے، منتیں ترلے کر کے لوگ اسے دیتے ہیں، پھر بھی نہیں لیتا۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی فکر ہی دنیا ہے، جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ اس کی آنکھوں میں غریبی لکھ دیتا ہے۔ اچھے بھلے پیسے والا ہے، کدی ہس کے ویکھے نہیں، انہوں ہس ٹینشنیں ہی بڑیاں نے، اتنے ٹینشنیں لکھیاں کہ پتہ بندہ پریشان ہے۔ اچھا بڑی پریشانیاں، بڑا سیانہ، بڑا سمجھدار، اوور کلیور، ڈیڑھ سیانہ، ڈوڑ شیار کام ہو جاتے ہیں اس کے، وَشَتَّتَ لَهُ شَمْلًا، اللہ اس کے سارے کام بکھیر دیتا ہے۔ کبھی لاہور جا رہا ہے، پیمنٹ پھنس گئی ہے، کبھی پشاور جا رہا ہے، پیمنٹ پھنس گئی ہے، کبھی کراچی جا رہا ہے، کوئی پیسے نہیں دے رہا، کبھی بچہ بیمار ہوا تو ایک دن اسلام آباد لے کے جا رہا ہے، وہاں ایک ٹیسٹ کروایا، دوسرا ٹیسٹ کروانے کے لیے انگلینڈ جانا پڑ رہا ہے۔ یہ ہے وَشَتَّتَ لَهُ شَمْلًا وَمَا أَتَتْهُ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، دنیا پھر اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ بات یاد رکھنا، سکون حاصل کرنے کے لوگوں نے 3 طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک ہے رحمانیت، سب کچھ چھوڑ کے علیحدہ ہو جاؤ، اور دوسرا کیا ہے، وہ تجارت، سارا کچھ پیسہ ہے، یہ دونوں ہی فیل ہو گئے ہیں۔ تیسرا طریقہ جو ہمارا وحی الہی کا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کو اگر سکون ملتا ہے نا، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسے کر کے ہاتھ رکھے 4-5 منٹ میں 2 منٹ میں نیند آ جائے، تو پھر اللہ کا ذکر کرتے کرتے بندہ سو جاتا ہے، شام کے اذکار، رات کے اذکار کر کے سوتا ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کب اس کی صورت پوری ہوئی ہے، مطلب کب اس کو نیند آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔